پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، ورنہ چیف سیکرٹری کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل سے تحریک انصاف کے چیئرمین، سابق چیئرمین عمران خان نے ایک بڑا کھڑاک کر دیا ہے، بڑا حکمت عملی سامنے لے آئے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے آج اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے دوران مسلم لیگ نون کے وکلاء کو عدالت کی جانب سے ڈانٹ پلا دی گئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ نواز شریف کو فوری ریلیف دینے سے بھی انکار کر دیا گیا، میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پشاور ہائی کورٹ سے، جس پر تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اور وہ جسٹس اعجاز انور صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ایک پٹیشن پر سماعت کی ہے، اور سماعت میں عدالت نے کافی سوالات اس میں اٹھائے ہیں، جس پر چیف سیکرٹری صاحب نے عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا سیاسی جماعت پر پابندی ہے؟ تحریک انصاف کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے فاضل عدالت نے کہا کہ کیا تحریک انصاف پہ کوئی پابندی عائد کی گئی ہے؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا جب بھی جلسہ کرنے لگتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے، کریک ڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے، باقی سب جو ہے ان کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اگر جلسہ کرے تو آپ پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں، پھر باقی جماعتیں جو ہے، کیا ان کے اوپر 3 MPO لاگو نہیں ہوتا؟ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ہی یہ کیا جا رہا ہے؟ اس جماعت کی کیا اس جماعت کی وجہ سے ہی امن و امان خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا، یہ عام بات تھی کہ جی تحریک انصاف کی وجہ سے جو ہے وہ امن و امان خراب ہوتا ہے۔ شاید اس 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں تمام جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جہاں بھی جمع ہوں گے وہاں پر نقص امن کا خطرہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی صورتحال خراب ہوگی، اس لیے۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے بڑا یہ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، اور اگر کوئی ریزن ہو تو اس پہ بتائیں۔ چیف سیکرٹری صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری طرف سے تو کوئی تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں تمام سیاسی جماعتیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک SOPs بنائے ہوئے ہیں، اب وہ جو SOPs پر عمل درآمد کرتا ہے اس کو ہم جلسہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ 1-2 اور جماعتوں نے بھی SOPs پہ عمل نہیں کیا تو ہم نے ان کو دوبارہ اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی تاثر غلط ہے کہ کسی ایک جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسومیاں، یہ کسی ایک جماعت کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی چیف سیکرٹری صاحب، بالکل نہیں بنایا جا رہا۔ دوسری بات ہم خبر ڈسکس کرتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک بڑا، مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کو نا پہلی دفعہ زندگی میں سوچنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ پرسکون طریقے سے، اب اصل میں وہ جو کانوں میں آ کے کسمس کرنے والے، جو غلط الٹے سیدھے مشورے دینے والے، اس کو یہ کہہ دو، اس کے بارے میں یہ کہہ دو، اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرو، یہ مشورہ دینے والے جو ہے نا اب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز بڑا اچھا ہو گیا جیل میں رہنے سے کہ اب خان صاحب کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور اپنے دماغ سے فیصلے کریں۔ یہ ایک چیک ہو رہا ہے ان کے اوپر، کیونکہ جو ان کے مشرا نے جو مشورے دیے ان پر عمل کر کے اب وہ اڈیالہ جیل بیٹھے ہیں، اب وہاں پر وہ پرسکون طریقے سے سب کچھ اکیلے ہی سوچ رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ خان صاحب نے یہ سوچا، اور جو وہاں پر نگران چیئرمین ہیں بیرسٹر علی گوہر صاحب، ان کو یہ میسیج دیا، بڑے نفیس آدمی ہیں علی گوہر صاحب جی، ان کو میسیج دیتے ہیں کہ ہم ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے، جنرل الیکشن میں۔ اچھا، جو کہہ رہا تھا کہ جی بائیکاٹ کر دے گی تحریک انصاف، کوئی کہہ رہا تھا جی بلہ نہیں ملے گا، خان صاحب اس وقت انرجیٹک ہیں، وہ کہتے ہیں جی بلہ ملے نہ ملے، ہاکی ملے، گلی ڈنڈا ملے، کچھ بھی ملے، خان صاحب کہتے ہیں جی میں تو تیار ہوں الیکشن لڑنا ہے، اور ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔ حکمت عملی کی منظوری بھی دے دی ہے کہ کیسے ووٹرز کو لایا جائے گا، کیسے ووٹرز تک پیغام پہنچایا جائے گا، اگر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو میٹنگز کیسے کی جائیں گی، اور اس پہ زیادہ تر سوشل میڈیا کا سہارا لیا جائے گا۔ یعنی کہ تحریک انصاف کی اگر ان کو روکا گیا تو اکثریتی کمپین جو چلے گی MPs کی، وہ اپنے اپنے حلقے میں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کمپین چلائیں گے، لیکن کسی بھی صورت پر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گیو اپ نہیں کرنا۔ 8 فروری کا الیکشن نہیں ہے، خان صاحب یہ کہتے ہیں 8 فروری کا الیکشن نہ سمجھیں، اس کو حقیقی آزادی کی جنگ سمجھیں،
اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے، اب مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، جو بیرسٹر علی گوہر صاحب نے کہا ہے وہ بھی میں آپ سے بات کر لوں گا۔ ایلیٹ مافیا کی غلامی سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ اب بابر اعوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ مافیا کی جو ہے وہ جنگل سے نکالنے کے لیے، غلامی سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ الیکشن کمیشن نہ تو ٹریبیونل ہے، انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی، نہ وہ ٹریبیونل ہے نہ ہی عدالت ہے، تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم جیل میں جا کے سماعت کریں گے یا ہم کہاں بیٹھ کے سماعت کریں؟ جی بلائیں عمران خان صاحب کو، طلب کریں یہاں پر اور یہیں پہ سنیں، اگر کوئی ان کی فوٹو دیکھ لے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ تو بابر اعوان صاحب کی طرف سے تو یہ کہا گیا تھا، اور پھر آگے بیرسٹر علی گوہر صاحب جو ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی تمام لسٹیں جو ہیں، ایک ایک لسٹ جو ہے وہ عمران خان کو جو امیدوار ہیں ان کی پہنچا دی گئی ہیں، اور اس پہ کسی کا نہ تو بشرا بی بی کا، نہ علیمہ بی بی کا، نہ عظمیٰ بی بی کا، نہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تمام لسٹیں جو ہیں وہ ایک ایک سیٹ ایم پی ایس ایم این اے کی، اس کے اوپر عمران خان صاحب خود مارک کریں گے اور اس کو ٹکٹ دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ تمام لوگ جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا جی، عمران خان صاحب تو اندر بھرپور سوچ رہے ہیں، اب اسی الیکشن پہ ہی فوکس ہے ان کا۔ تیسری خبر تھی، آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس میں گئے تھے، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب آج یہاں سے پھر نکلیں گے اور بری کر دیے جائیں گے۔ آج تو دوران سماعت زیادہ لوگوں کا رش ہونے پہ فاضل عدالت کی جانب سے اطلاعات یہ ہیں کہ ڈانٹ بھی پلائی گئی وکلا کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، یا آپ جمع غفیر لے کے یہاں پر آ جاتے ہیں، رش بن جاتا ہے۔ مجھے تو خود بھی اس چیز کا اندازہ ایز اے کورٹ رپورٹر کہ جب اس طرح کی سیاسی کیسز ہوتے ہیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ اس کا لیڈر اس کو دیکھ سکے۔ تو جب یہ چیز چل رہی تھی تو اس پہ کافی جو ہے ہلڑ بازی ہوئی، جس کے بعد ہلڑ بازی یا شور عدالت کو یہ کہنا پڑا۔ نواز شریف صاحب کو فوری ریلیف دینے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے۔ عدالت نے یہ کہا کہ اضافی شہادتوں کا جائزہ خود لیں گے۔ اب یہاں 3 پوائنٹس آ رہے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ عدالت نے کہا کہ یہ جو اپیلیں ان کو خارج کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپیلیں منظور کر کے بری کر دیں، کیونکہ پروسیکیوشن بھی یہ چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ منظور کریں اپیلیں اور ان کو گھر بھیجیں۔ تیسرا تھا کہ اپیلیں منظور کر کے کیس کو ریمانڈ کر دیا جائے۔ اچھا، کیس ریمانڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عدالت نے یہ کیس سنا ہے اسی کے پاس دوبارہ بھیجا جائے، اور پھر اس کو بتائیں کہ بھئی آپ دوبارہ سے ٹرائل کرو، اور جو شہادتیں ہیں وہ دوبارہ سے ٹوٹل ہوگا۔ اس پہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے وکلا کی جانب سے اعتراض کیا گیا۔ امجد پریز صاحب نے کہا تو پھر وہ ملزم بن جائیں گے، پھر پیشیاں بھگتتے رہیں گے، تو واپس نہ بھیجا جائیں۔ جس کے بعد عدالت نے اب یہ کیا ہے کہ وہ خود نواز شریف صاحب کا کیس سنے گی، اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔